سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ۔ سلطان نور الدین زنگی دنیا کے ایک عظیم فاتح اور مثالی حکمراں تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل سلطان نور الدین ابو قاسم محمد ابن عماد الدین زنگی تھا، اور آپ کی پیدائش 8 فروری سن 1118 میں ہوئی تھی۔ آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے، اور آپ کے والد عماد الدین بھی ایک عظیم حکمراں تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارا ہوا۔ نور الدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت آئی، اور سیف الدین غازی کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دو سلطنتوں کے درمیان بحر الخبر نامی دریا تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں سے حکمراں بننے کے کچھ ہی عرصے بعد آس پاس موجود عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا، اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ سن 1147 عیسوی میں معین الدین، جو کہ دمشق کا گورنر تھا، ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے معاہدہ کیا گیا، جس کے مطابق نور الدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کر لی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑیں، اور پے در پے فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنے کی تھی، اسی لیے آپ نے ایک منبر بنوایا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس منبر کو مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ 15 مئی 1174 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 56 برس کی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور سلطان نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا۔ ابن عشیر کہتے ہیں، میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد سلطان نور الدین زنگی سے بہتر، صحت مند اور عادل حکمراں نہیں دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آپ مسلسل 3 دن سے یہ دیکھ رہے تھے، اور آج پھر وہی خواب دیکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ 2 اشخاص مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو چین کہاں تھا؟ اپنے کچھ ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا سفر 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے، اور تمام عام اور خاص کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور سلطان ہر ایک چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، مگر ابھی تک انہیں وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی، اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو دعوت میں نہیں آیا؟ حاکم نے عرض کیا، مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، سب نے دعوت میں شرکت کی ہے، مگر 2 افراد ایسے ہیں جو مراکش سے آئے ہوئے ہیں، اور
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ دونوں تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جو کہ عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو مدینہ کا حاکم آپ کو ان دونوں افراد سے ملانے لے گیا۔ سلطان نے ان دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا کہ یہ وہی دونوں اشخاص ہیں جو اس نے مسلسل 3 روز خواب میں دیکھے ہیں۔ اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ جس مقصد کے لیے دمشق سے مدینہ آیا تھا وہ مقصد ان دونوں افراد کی تلاش تھی۔ سلطان نے دیکھا بظاہر تو وہ دونوں بہت عبادت گزار لگ رہے تھے۔ ان کے گھر میں مختصر سا سامان تھا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی چیزیں۔ سلطان نے گھر کے اندر چاروں طرف دیکھا، کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس کی بنا پر وہ ان سے کوئی سوال کرے۔ تبھی اس نے اس چٹائی کو ہٹایا جو ایک کونے میں بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے دیکھا وہاں پر کچھ کھودی ہوئی مٹی پڑی تھی۔ سلطان نے وہ مٹی صاف کروائی تو اسے ایک لکڑی کا تختہ نظر آیا۔ جب اس نے وہ تختہ ہٹوایا تو وہاں پر اسے ایک سرنگ کھودی ہوئی نظر آئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی دونوں افراد کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ تبھی سلطان نے اپنے سپاہیوں کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ سپاہی سرنگ میں گئے اور آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ بات سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے دونوں لوگوں سے پوچھا، سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے کی غرض سے یہاں پر آئے تھے۔ سلطان یہ سن کر اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اور اس نے اسی وقت ان دونوں کی گردنیں جسم سے اڑا دی۔ سلطان رونے لگا اور روتے روتے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے مجھ جیسے ادنیٰ غلام کو منتخب کیا۔ پھر سلطان نے فرمایا، اس ناپاک سازش کے بعد ضروری ہے کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے روضہ رسول کے چاروں طرف خندق کھدوانے کا حکم دیا اور سلطان کے حکم کے مطابق خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا۔ یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ نور الدین زنگی ایک ایماندار اور نیک شخص تھے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے جن میں خاص طور پر قرآن اور احادیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت اسپتال بھی قائم کروائے، جبکہ حج پر آنے والے مسافروں اور حاجیوں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت بھی منعقد کیا کرتے تھے، جس میں آپ اپنے گورنروں، جنرلوں اور تمام دیگر ملازموں کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو اس کو بھی اطمینان سے سنتے اور انصاف کرتے تھے۔